پروفیسر ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں شاہ صاحب کی اس خوبصورت تالیف کی تقریب رونمائی کے حوالے سے جناب علامہ ڈاکٹر پروفیسر شہباز احمد چشتی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الابطحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارا درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت صاحبزادہ علامہ سید وقاص حسین شاہ صاحب کو کہ جو آج صاحب کتاب بنے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے، اور کتاب بھی اس ہستی کے بارے میں لکھی ہے کہ جس ہستی کا ذکر کرنے والے کو بھی اللہ بلند فرما دیتا۔ عرب شاعری کا زمانہ تھا نا، تو حضرت حسان بن ثابت نے ایک نعتیہ قصیدہ لکھا تو دھومیں مچ گئیں، جگہ جگہ وہ قصیدہ پڑھا جانے لگا۔ تو کسی نے آ کر حضرت حسان سے کہا کہ تیرے قصیدے کی وجہ سے کر کے گھر گھر تیرے نبی کا چرچا ہے، تیرے نبی کا ذکر ہے، تیرے نبی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی ہم جیسا چھوٹے ظرف کا شخص ہوتا تو کہتا ہاں میری نعت سے، میرے قصیدے سے، میرے بیان سے ایسا ہوا ہے، مگر قربان جائیے وہ مکتب نبوت کے تلمیذ رشید تھے۔ انہوں نے آگے سے ارشاد فرمایا ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری نعت نے، میرے قصیدے نے نبی کا ذکر اونچا نہیں کیا، یہ تو مصطفیٰ کا نام آیا ہے تو میرا قصیدہ اونچا ہو گیا، میری نعت اونچی ہو گئی ہے۔ میری نعت نے حضور کا ذکر بلند نہیں کیا، کملی والے کے نام نے میرے ذکر کو چار چار لگا دیے۔ تو شاہ صاحب نے سیدہ کائنات شہزادی کونین کا ذکر کر کے اپنے مقدر کو اونچا کیا ہے، اپنا بخت بلند کیا ہے، اپنی عاقبت کے لیے روشنی کا سامان پیدا کیا ہے، اور اس گھر کی نوکری کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ جس گھر کی نوکری کرنے والے کو اللہ دونوں جہانوں میں اس کو کامیابی کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ بہت خوبصورت خطابات آپ نے سنے، بالخصوص علامہ اسد محمود قاسمی صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ میں جب آیا ہوں اور اس سے قبل جب میں یہاں پہنچا تو قائد طلبہ علامہ محترم محمد عاقف طاہر ایڈوکیٹ صاحب جو
ایک سینئر افیسر ہے پنجاب اسمبلی میں، موقع وہ خطاب فرما رہے تھے، اور یہ اس سے پہلے حضور سفیر ضیاء الامت کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ پیر سید عتیق الرحمان شاہ صاحب بخاری، انہوں نے بڑا خوبصورت خطاب فرمایا۔ علامہ عدنان نظامی صاحب بہت ہی خوبصورت، دل خوش ہوا، نکابت فرما رہے تھے۔ ابھی ہمارے برادر مکرم علامہ حافظ اشفاق احمد چشتی صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ بے شمار علماء اس اسٹیج کی زینت ہیں۔ مجھے تقریباً، میں ابھی یہ کڑیاں والا سے آگے بنگرہ والا میں تھا، اور 8:30 بجے مجھے پیر سید عتیق الرحمان شاہ صاحب کا فون آیا کہ آپ کے گاؤں جاتریہ سے مجھے کال آئی ہے کہ اس پروگرام میں جو وقاص حسین شاہ صاحب کر رہے ہیں آپ نہ جائیں، اور ساتھ میرا بھی حوالہ دیا، وہ بھی نہیں جا رہے اور آپ بھی نہ جائیں۔ میں نے کہا شاہ صاحب میری تو یہاں مجبوری ہے جس وجہ سے لیٹ ہوں، وگرنہ میں سب سے پہلے وہاں موجود ہوتا تو میں نے بھی پہنچنا ہے، آپ نے بھی پہنچنا ہے۔ صرف شاہ صاحب کو خوش نہیں کرنا، مصطفیٰ کی لخت جگر کو بھی خوش کرنا، کملی والے کی لخت جگر کو بھی خوش کرنا ہے۔ آخری سیدہ کائنات اور شہزادی کونین کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اور جو ان کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، مصطفیٰ نے کہا تھا جس نے میری شہزادی کو خوش کیا اس نے محمد کو خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے میرے رب کو خوش کیا، اور جس نے میری شہزادی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے ساری کائنات کے خدا کو ناراض کیا۔ تو اس وجہ سے کر کے اللہ کے رسول کی رضا اور اللہ کی رضا کا جو راستہ ہے وہ اہل بیت اطہار کی محبت، اطاعت اور غلامی کا راستہ۔ یہ الگ معاملہ، آج عجیب و غریب قسم کے، ابھی سیالوی صاحب نے یہ نظم بھی پیش کی، علامہ اسد صاحب بھی، میں اس وقت امریکہ میں یہ دیکھ رہا تھا یہ جو مسئلہ چل رہا ہے، تو میں نے کہا کیسی جگ ہنسائی کا باعث بنا رہے ہیں یہ صاحب ہمیں دنیا میں، کہ مغرب کی دنیا کیا سوچتی ہے کہ ان کے عالم، ان کے ڈاکٹر، ان کے مفتی پڑھ کر کس ذات پر حرف گیری کرتے ہیں۔ کاش ان کو ہدایت نصیب ہوتی، یہ بتاتے کہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی دکھاؤ جیسی محمد عربی کی شہزادی ہے، اور یہ ان کی ذات کے اندر سے نقص ڈھونڈ رہے ہیں، یہ حرف گیری کر رہے ہیں، یہ خطائیں تلاش کر رہے ہیں۔ کاش انہوں نے اقبال سے سبق سیکھا ہوتا، جس اقبال نے کہا تھا کہ سیدہ مریم کی بڑی شان، سیدہ مریم کا بڑا مقام، قرآن کی سورت ہے سورہ مریم، لیکن کہا سیدہ مریم کو ایک نسبت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو 3 نسبتیں ہیں۔ وہ جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں ہے، وہ کائنات میں حضور کی امت کے اولیاء کے سرتاج کی زوجہ مطہرہ ہے، وہ ساری کائنات کے تاجدار کی صاحبزادی اور آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ جو مقام سیدہ مریم کا ہے، قرآن نے کہا امہ صدیقہ، وہ صدیقہ کائنات ہے، لیکن کہا ایک نسبت کے ساتھ قربان جاؤں مصطفیٰ کی لخت جگر کو اللہ نے کیسی پیاری پیاری نسبتیں عطا فرمائی۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو شبیہ مصطفیٰ تھی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا مشاہدہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہے ما رأیت احدا اشبہ کلاما و حدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گفتگو کرنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں کسی کو سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر تصویر مصطفیٰ نہیں دیکھا۔ حضور کی شبیہ اور ہم شکل مصطفیٰ سیدہ فاطمہ چل کے آ رہی ہوتی، ایسے لگتا اللہ کا محبوب تشریف لا رہا۔
گفتگو فرماتی تو ایسے لگتا اللہ کی محبوب ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے یہ منظر دیکھا اپنی زندگی میں کئی بار. وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ حضور تشریف فرما ہوتے, جب سیدہ کائنات تشریف لاتی, ساری کائنات کے لوگ رسول اللہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, مگر کائنات کے تاجدار مصطفیٰ فقام الیہا اپنی شہزادی کے استقبال کے لیے حضور کھڑے ہو جاتے. وَرَخَّبَ بِهَا حضور فرماتے ویلکم ویلکم ویلکم, مرحبا مرحبا مرحبا, میری بیٹی آئی ہے. حضور اٹھ کر اپنی شہزادی کا استقبال فرماتے. وَأَخَذَ بِيَدِهَا سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے, فَقَبَّلَهَا ان کے ہاتھ کو چومتے, وَأَجْلَسَهَا فی مجلسِهِ جہاں مصطفیٰ بیٹھے ہوتے اس نشست اور مجلس پر اپنی شہزادی کو بٹھاتے. یہ حضور اتنا کرم فرماتے ہیں, اتنی محبتوں سے نوازتے ہیں, اتنی شفقتیں فرماتے ہیں. وہ حضور کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہیں, جن کے جو ہے شوہر نامدار کے بارے میں اقبال نے کہا تھا اللہ اللہ بائے امام حسین کی بارگاہ میں اقبال نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانا ذبح عظیم آمد پسر. کہا حسین ابن علی, حسین ابن علی تیری بارگاہ میں کیا خراج پیش کروں, تو اس باپ کا بیٹا ہے جس کا دین میں وہ درجہ ہے جو بسم اللہ میں با کا درجہ ہے. اور امام حسین کے بارے میں عارفوں نے لکھا, عارفوں نے عاشقوں نے لکھا, انہوں نے کہا کربلا کی زمین پر امام حسین نے اسلام کی جو جنگ جیتی ہے آج تک کفر لرزا ہے, یزیدیت کا تخت اٹھ گیا اور حسین کا نام آج بھی زندہ ہے. بولو قیامت تک, اونچا بولو سارے قیامت تک. اور عاشقوں اور عارفوں نے لکھا اصل کمال حسین کا نہیں ہے, اصل کمال امام حسین کا نہیں ہے, اصل کمال تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کے دودھ کی طہارت کا ہے. حضرت فاطمہ تو زہرا کے دودھ کی طہارت کا کمال ہے, ان دعاؤں کا کمال ہے, حضور کے لعاب دہن کا کمال ہے, حضور کی دعاؤں کا کمال ہے, اور سیدہ کے نسب کا کمال ہے کہ نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوتیں کرتے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے شاہ صاحب نے بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے, اور میں نے ایک چیپٹر اس کو سرسری سا دیکھا. صاحب سر میری مصروفیات کے پچھلے 1.5 ویک تک بہت زیادہ رہی کراچی میں, اور اس کے بعد پھر کل بھی داتا صاحب حضور کے وہاں بیان تھا, اور اس کے بعد CSS آفیسرز کی ایک اکیڈمی ہے وہاں لیکچر تھا کل دن کو. تو میں نے ایک جگہ پر میری نظر پڑی, شاہ صاحب نے جو ہے کتاب لکھی ہے, اور بجا طور پر انہوں نے یہ بات کہی, اور میں امریکہ میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ امریکہ کے اندر 1925 کو 1925 بولیے ذرا 1925 میں عورت کو رائٹ آف ووٹ دیا جاتا ہے, یعنی عورت ووٹ ڈالنے کی اہل ہے. اس سے پہلے عورت کو رائٹ آف ووٹ نہیں تھا, اور برطانیہ جس کی ڈیموکریسی کو, جمہوریت کو مدر آف ڈیموکریسی, جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے, وہاں 1881 تک جو ہے عورت کو رائٹ آف پراپرٹی حاصل نہیں تھا. عورت مکان اپنے نام الاٹ نہیں کروا سکتی تھی, پراپرٹی اپنے نام نہیں لگوا سکتی تھی. تو میں نے کہا مغرب کی جمہوریتیں اور مغرب کے نظام ہائے سیاست اور مغرب کی قانون سازی عورت کو جائیداد میں حق نہیں دے رہی, اس کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دے رہی, اور اعتراض اسلام کے نظام پر کیا جاتا ہے. اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے 1500 سال پہلے, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, اللہ نے فرمایا مسلمان بیٹی پہلے دن سے جائیداد کے حصے دار ہوتی ہے, وہ حصے دار ہے جائیداد میں, اس کو حق دیا جاتا ہے. تو جس کے بارے میں آج دنیا سوچ رہی ہے وہ رائٹس, وہ جو ہے حقوق
اسلام 1500 سال پہلے دے چکا ہے۔ میں نے یہ بات بھی کہی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو عورت پارلیمنٹ کی ممبر بن جاتی ہے۔ یہ مٹی ہے میری، مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ اس گاؤں کی ہر چیز، ہر خوبصورتی، ہر کامیابی، اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اور وہ 7 سمندر نام سنتے تھے۔ امریکہ کی سرزمین پر یہاں کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ویلفیئر کی دیکھتا ہوں یا ایجوکیشن کی دیکھتا ہوں یا ریلیجیس دیکھتا ہوں تو مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ میری اس زمین سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اس مٹی کی خوشبوؤں کو 4 دانگے عالم میں پھیلا دے۔ اور شاہ صاحب کے اندر واقعی صلاحیت ہے، اور ہم نے دعا کرنی ہے ایک جلسہ کی حد تک نہیں۔ اللہ کرے ان کا قلم چلے اور دین کی اور زیادہ سے زیادہ یہ خدمت کر سکیں، آمین بولو۔ اب 2 چیزیں صرف بیان کر کے ختم کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ ہے، حضرت آپ آج سارا ذکر قبلہ شاہ صاحب نے بھی بڑا خوبصورت ذکر فرمایا سیدہ کائنات کا۔ ایک چیز آپ کے لیے، ایک پاکستان کے بہت بڑے بیوروکریٹ گزرے ہیں قدرت اللہ شہاب، انہوں نے شہاب نامہ کے اندر بیان کی ہے، اور یہ آپ اندازہ کریں کہ چیف سیکرٹری لیول کے یہ جو ہے وہ بیوروکریٹ تھے، افیسر تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں دورے یہ جو میری جو ہے وہ پیریڈ تھا بیوروکریسی کا، اس میں ایک جگہ کسی جگہ میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو جو امام صاحب تھے نا وہ ساتھے سے اوپر سے دیکھ کے تقریر کر رہے تھے، صفیں اس طرح ٹوٹی ہوئی، جو ظاہری ماحول تھا، صاف ظاہر ہے جو افیسر کی لائف ہوتی ہے اس میں بڑی جو ہے نفاست ہوتی ہے۔ تو میں نے جمعہ تو پڑھا، لیکن میں نے کہا چلے فرض تو ادا کرنے ہیں، لیکن انہوں نے تقریر کے دوران ایک بات کی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو جس طرح دنیا میں سفارش کا ایک نظام چلتا ہے، اسپرچول فیلڈ کے اندر روحانیت میں بھی ایک نظام چلتا ہے۔ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ 2 نفل پڑھے، اور نفل پڑھ کے اس سالے ثواب کرے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو، شہزادی کونین کو اس سالے ثواب کرے، ان کی بارگاہ میں پیش کرے، اور اس پیش کرنے کے بعد کہے کہ شہزادی کونین آپ اس مسئلے کی سفارش اپنے بابا جان رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کر دیں، اور حضور اس کام کی سفارش میرے رب سے کر دیں تو اللہ میرا یہ کام کر دے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ یہ کہانیاں بڑی ہوئی ہیں، لیکن پھر میں نے گھر پہنچا تو کسی مشکل میں پھنسا ہوا تھا، کوئی مجھے ایسی ایشو تھا، تو میں نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے، ایکسپیریمنٹ میں کیا حرج ہے، میں تجربہ کر لیتا ہوں۔ تو میں نے تجربہ کے طور پر 2 نفل پڑھے، اور شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے، 7 سفارش کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ 3-4 دن گزرے، میں نے کہا کوئی اشارہ تو نہیں آیا، ہم جلد باز پڑے ہیں نا، ہم جلد باز ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور کہتے جی یا شاہ صاحب سے دعا کروائی، کسی عالم سے دعا کروائی، جی قبول نہیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ نیچے آنے سے پہلے قبول ہو جائے، اور خدا کا جلیل القدر پیغمبر جد الانبیاء نبیوں کا دادا دعا کرتا ہے کہ اللہ میں نے تیرا گھر بنایا ہے، دعا گھر بنایا ہے تو معاوضہ دے۔ اللہ نے فرمایا مانگ، کیا معاوضہ مانگتا ہے؟ تو کہا یا اللہ معاوضہ یہ ہے کہ آخری نبی کو یہاں مبعوث فرمانا۔ تو 2500 سال کے بعد، 2500 سال کے بعد جد الانبیاء کی دعا کی قبولیت کی صورت میں اس دعا کی قبولیت کا مظہر بن کر محمد عربی تشریف لاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں آنا دعوت ابی ابراہیم، میں اس کائنات میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کی قبولیت بن کر آیا ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں جلدی جلدی دعا اور ساتھ ہی قبولیت۔ تو کہتے ہیں میں نے 2-3 دن دیکھا نہیں معاملہ ہوا، میں نے پھر یہ خیال آیا میرے اندر کہ یہ صرف علماء کرام کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے خالو تھے جنہوں نے جرمن میں کسی عورت سے شادی کی تھی مسلمان کر کے، اور مجھے ذاتی طور پر تجربہ ہے، ذاتی طور پر، کہ یہ جو کلچرل مسلم ہے نا، ہم کلچرل ثقافتی مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے،
اس میں اور جو شعوری طور پر مسلمان ہوتا ہے شخص، شعوری طور پر اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے امریکہ میں دیکھا، میں نے بے شمار لوگوں کو الحمدللہ اظہار شکر کے طور پر کہہ رہا ہوں، امریکہ میں بے شمار لڑکوں اور لڑکیوں کو اللہ نے مجھے مسلمان کرنے کا شرف عطا فرمایا، ان کو مسلمان کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو شعوری مسلمان ہوتے ہیں وہ ہم ثقافتی مسلمانوں سے بڑھ کر دین کو پریکٹس کرتے ہیں، دین کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے پاکستان آنا تھا تو ایک اسپینش لڑکی نوجوان وہ میرے پاس آئی، اس نے کہا میں نے اسلام تو کسی اور سٹیٹ میں قبول کیا تھا، اب میں شفٹ ہوئی ہوں آپ کے ادارے کے قریب، تو میں آئی ہوں صرف اس واسطے آپ کے پاس کہ آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں۔ اونچا بولو نا اس بات پر، نماز کا طریقہ سکھا دیں۔ تو میں نے کہا بہن بیٹی، پہلے تو تمہیں اسلام کا جو ڈریس کوڈ ہے پہلے تو آپ کو یہ چینج کرنا ہوگا، پھر میں آپ کو جو ہے وہ وضو کا طریقہ، چونکہ میرے پاس 2 دن تھے، پھر میں نے آ جانا تھا، جو میرے اسسٹنٹ تھے میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی، ساتھ میں نے اس کو یہ بات کہی، میں نے کہا یہ میں نماز کا جتنے 2 دن ہوں میں 2 سیشن دے دوں گا، لیکن پھر جو امام صاحب ہیں وہ دے دیں گے۔ میں نے اسے کہا تمہارے لیے خوشخبری ہے، وہ کہنے لگے کیا خوشخبری؟ میں نے کہا ایک شخص ملک شام سے چل کر مدینہ طیبہ آیا، سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، آ کر آپ سے عرض کرتا ہے کہ میں آپ سے وہ اتحیات سیکھنی ہے جو آپ نے مصطفیٰ کریم سے سیکھی تھی۔ اور سیدنا فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھہرو ذرا، تمہارا یہاں مدینہ طیبہ میں کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور یہاں کوئی ریلیٹیو نہیں جس سے میں ملنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا کوئی دوست ہو؟ حضور امیر المومنین میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بزنس ٹرپ ہو تمہارا کہ ذہن میں ہو کہ وہاں تجارت کروں گا کاروبار؟ حضور نہیں ایسا میرا کوئی پلان نہیں ہے، میری صرف ملک شام سے چلتے ہوئے یہ نیت تھی کہ میں وہ اتحیات اس ذات سے سیکھوں جس نے کملی والے سے ڈائریکٹ سیکھی ہے، حضور سے سیکھی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا میں اتحیات تو بعد میں سکھاؤں گا، صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا جس نے جنتی کا دیدار کرنا ہے اس کا کر لو، کہ صرف یہ نیت لے کر آیا ہے ملک شام سے کہ میں اتحیات سیکھوں۔ آج ہمارے اندر دین سیکھنے کا کتنا جذبہ ہے، کتنا شوق ہے، کتنی طلب ہے۔ کوئی یہ جمعے کی حالت دیکھ لے آخری 2-4 میں، تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو شعوری مسلمان ہوتے ہیں وہ زیادہ پریکٹیکل مسلم ہوتے ہیں، ثقافتی اور کلچرل۔ میں نے علامہ اقبال کے لفظ جگر جوید اقبال صاحب کا انٹرویو کیا تھا بڑا تفصیلی، جس دن علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح تھا، سیم ایگزیکٹ اس دن، تو انہوں نے بڑا اعتراف کیا، انہوں نے کہا میں ریلیجیس مسلم نہیں ہوں، میں ایک کلچرل مسلم ہوں، میں ثقافتی مسلمان ہوں۔ اس وقت اتفاق سے امریکہ میں کلنٹن کی حکومت تھی اور انڈیا میں واجپائی کی، تو جسٹس ویز صاحب مجھے کہنے لگے کہ اتفاق کی بات ہے یہ میں علامہ اقبال کے گھر پیدا ہو گیا ہوں، ورنہ میں کلنٹن کے ہاں بھی پیدا ہو سکتا تھا، میں واجپائی کے ہاں بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا آپ کی خواہش تو یہی ہے، لیکن اللہ کے یہ اپنے فیصلے ہیں۔ پھر یہ بات ہے کہ اعتراف کیا اور ہم نے جو انٹرویو چھاپا تو اس کی جو سٹوری بھی یہی لگائی کہ میں مذہبی نہیں، یعنی مذہب کو اس وقت جو ہے بندہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے نا مذہب، یہ ہیزیٹیشن فیل کرتا ہے، اور دنیا داری کے اندر، دنیاوی تعلیم کے اندر، دنیاوی شناخت کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ عزت کی باعث ہے، اور دین کی شناخت، دین کی پہچان اس کو وہ بیزتی سمجھتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے ان العزت للہ جمیعا، فرمایا جو عزت میں نے بلال کو دی ہے وہ ابو لہب کو نہیں دی، ابو لہب کو دھتکار دیا ہے اور جہنم میں پھینک دیا ہے، اور حبشے کے بلال کو محمد کے دامن سے وابستہ ہونے کے صدقے مدینے کے صحابہ کا امام بنا دیا۔ تو دین کی شناخت اور دین سے نسبت یہ تو عزتوں کا باعث ہے۔ مجھے کون پوچھتا یہاں ہم یہ سی ڈیرے میں جو ہمارے ساتھ ڈیرا ہے، کئی بزرگ بیٹھے، چارہ کاٹ کے کوئی وہ چارے کی گٹھڑی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا، کون پوچھتا ہمیں؟ یہ مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ ہے، یہ دین کی برکت کا صدقہ ہے۔ میں آج بھی میری آنکھوں میں منظر ہے کہ میرا باپ سر کے اوپر بکسا اٹھا کر مجھے داخل مدرسے میں حضور قبلہ
حافظ باولا چشتی رحمۃ اللہ علیہ لے کے جا رہے تھے اور میں نے عرض کیا ابا جی یہ بھارا بکسا زیادہ بھاری ہے مجھے عطا فرما دے. فرمایا نہیں میں نے تجھے دین سکھانا ہے یہ بکسا تیرا میں اٹھاؤں گا تاکہ تم اللہ کا دین جا کر سیکھے. آج یہاں کا مدرسہ ہمارا ہر وقت قرآن خوانی ہو رہی ہے اور اس باپ کو اصالہ ثواب ہو رہا. امریکہ کے اندر ادارہ شراب خانہ بند کر کے ہم نے وہاں مسجد بنائی, اللہ کا دین کا مرکز بنایا, حافظ قرآن بچے بنائے, سارا ثواب ہمارے باپ کو جا رہا. والد کرام تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر بن کر آپ کو جو ہے وہ بہت کامیاب کر دے گا. آج پیر سید مشتاق شاہ صاحب مزدوری کرتے تھے لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا آج ان کا بیٹا یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے اور اللہ کے رسول کی بیٹی میں کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر رہا ہے. اندازہ کریں ان کے باپ کے اللہ قبر میں کتنے درجے بلند فرماتا ہو. تو عزت دین کے ساتھ ہے, عزت پیسہ دنیا داری اور یہ صرف ظاہری چمک دمک کے ساتھ نہیں ہے. ایسی چمک دمک جو ہے دنیا نے دیکھی ہے وہ ختم ہو گئی, لیکن فرمایا دین کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کی نسلوں کو بھی ثواب دیتا ہوں. شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ دین سے جڑے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے خالو جرمن میں تھے اور انہوں نے ایک عورت کو مسلمان کیا اور اس کے ساتھ شادی کی اور شادی کرنے کے بعد وہ بڑی پریکٹیکل وومن, پریکٹیکل مسلم بن گئی اور نماز روزہ تہجد گزار بن گئی اور قرآن کے کریم کی ٹرانسلیشن لی پڑھتی تھی. اور اس کا مجھے تار مسئول ہوا, یہ قدرت اللہ شہاب والی بات پڑھا رہا ہوں, کہتے مجھے تار مسئول ہوا اور اس وقت یہ کمیونیکیشن کا سب سے فاسٹ جو سورس تھا وہ تار ہوتی تھی. تار مسئول ہوا, فاسٹ جو کمیونیکیشن کا سورس تھا. تو اس میں میرے نام ایک خط تھا, اس میں لکھا تھا کہ شہاب I am so fortunate, میں بڑی خوش قسمت ہوں, میں بڑی خوش قسمت ہوں. آج رات مجھے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے. مجھے رسول اللہ کی شہزادی کی آج رات زیارت نصیب ہوئی ہے اور مجھے رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے فرمایا ہے کہ قدرت اللہ کو کہنا, قدرت اللہ کو میرا میسج ڈیلیور کرنا کہ تو نے جس سفارش کا کہا تھا میں نے بابا جان سے کر دی ہے اور تیرا کام ہو جائے گا. بابا جان کے حضور میں نے تیری سفارش کر دی ہے اور تیرا کام ہو جائے گا. اور اتنے بڑے لیول کا بیوروکریٹ اور افیسر یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ میری سفارش سیدہ کائنات نے کی اور اس دنیا میں میرا کام ہو گیا. تو آپ جو 12 بجے تک بیٹھے ہیں یہ 3 گھنٹوں سے ایک پارٹی تو باہر پھر رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک چاولوں کی پلیٹ کے لیے جی, لیکن آپ جو اتنے صبر و تحمل کے ساتھ, اتنے ذوق و شوق کے ساتھ, اتنی محبت اور ورفتگی کے ساتھ, تو آپ یقیناً آپ سب کی حاضری سیدہ کائنات کی بارگاہ میں لگ چکی ہے اور شاہ صاحب کے ذریعے سے جو آل رسول ہے لگ چکی ہے. آخری 2 جملے پیغام کے, یہ علماء کے لیے چونکہ مجھے پھر جلدی ٹریول کرنا ہے کہ ہمارے ہاں یہ میں نے گجرات یونیورسٹی میں بھی ایک لیکچر دیا پچھلے دنوں میں, پھر کراچی یونیورسٹی میں بھی میں نے لیکچر دیا اور پھر کراچی کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں بھی میں نے یہ بات کہی. وہاں پر میں نے کہا ہمارے واٹس ایپ گروپ, ہماری بحثیں, ہمارے مذاکرے, ہمارے مکالمے, ہمارے مجادلے آپس میں ایک دوسرے کی نفی اور اثبات کے اوپر چل رہے ہیں. ابھی اور مغرب کی دنیا میں وہ الاسکا کے برفانی تودوں سے لے کر شولستان تک عیسائی مشنری کو پھیلا رہے ہیں اور علماء کے واٹس ایپ گروپ دیکھیں وہ یا امام ابو طالب کو ثابت کر رہے ہیں یا اس کی نفی کر رہے ہیں. ایک صحابی کی عظمت کو ثابت کر رہا ہے, دوسرا اس کی نفی کر کے دوسرے کو ثابت کر رہا ہے. ان کی ساری بدقسمتی ہے اس امت کی, ساری جو ہے وہ توانائیاں, سارے وسائل ایک دوسرے کی نفی میں خرچ ہو رہے ہیں. اور یہودیت, عیسائیت, قادیانیت, مرزیت, الہاد کا فتنہ اس امت کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے. آپ ان کو اپنا مسلک بنا رہے ہیں, وہ تو دین سے ہی بدتر ہوتے جا رہے ہیں, وہ تو اسلام کو چھوڑ رہے ہیں.
اسلام کی مبادیات کے اوپر میں نے بہت بڑے مفتیوں کا اجتماع تھا، مفتیوں کا. میں نے ان کے سامنے کہا امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ ریسرچ کر لی ہے کہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے کہ جرم جو ہوتا ہے جرم وہ انسان کے جینز کے اندر پایا جاتا ہے. ہم جینز کو ریپلیس کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. ہم ڈی این اے کے مقام پر ایک کٹ لگا کر ہم کسی نئے جینز کو اس کے اندر داخل کر سکتے ہیں، پرانے جین کو نکال سکتے ہیں. اور اس پر پورا لیکچر میں دے سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے جو جرم کا جین ہے نا، کریمنل جین ہے، اس سیل کو ہم چینج کر دیں گے تو بندے کے اندر سے جرم کرنے کی، گناہ کرنے کی صلاحیت کو بھی ہم ختم کر دیں گے. یہ الگ معاملہ ہے کہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو میں نے ان مفتیان نظام کے سامنے کہا، میں نے کہا اب مذہب کا مقدمہ پیش کرو ان کے سامنے، دین کا مقدمہ پیش کرو. قرآن تو کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اس کے اندر خیر اور شر دونوں رکھے ہیں. اب دین کا مقدمہ ثابت کرنا ہے اور دین کی حقانیت ثابت کرنی ہے کہ دین کا دعویٰ ہے کہ تم جہاں تک ریسرچ کرتے چلے جاؤ گے اللہ کے قرآن کی روشنی آگے ہوگی، محمد کا فرمان آگے ہوگا، دین کا پیغام آگے ہوگا. لیکن مقدمہ پیش کرنے والے تو اس مسئلے میں الجھے ہوئے 6 گھنٹے کی وہ تقریریں کرتے ہیں رسول اللہ کی شہزادی کے اندر خطائیں ڈھونڈنے کے لیے، اور اس فتوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ کتابیں لکھتے ہیں، وہ بحثیں کرتے ہیں. ان بے ادبیوں کا نتیجہ ہے آج جگہ جگہ جو ہے ان کے اوپر یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں. وہ امت کو چاہیے کہ وہ اپنا مقدمہ، دین کا مقدمہ، اسلام کا مقدمہ یہ اس خوبصورت انداز میں پیش کرے کہ اس وقت پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ریولوشن کے بعد. جب اس دور میں فروعی اختلافات اور فروعی بحثوں میں پڑھ کر اپنا وقت، اپنے وسائل، اپنی صلاحیتیں، اپنی ذہنی فکری صلاحیتوں کو ضائع کرنے کے بجائے دین کو دین زندہ کے طور پر اور کوڈ آف لائف کے طور پر اور ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کرنے کی اس وقت اشد ضرورت ہے. اور میں نے کراچی یونیورسٹی میں صرف اس بات پر لیکچر دیا کہ الحاد کا فتنہ کیا ہے اور اس فتنے کو ہم نے کس طریقے سے روکنا ہے اور کس طریقے سے نوجوان نسل تیار کرنی ہے کہ جو بھی اسلام کے اوپر حرف اٹھائے، مصطفیٰ کی ذات پر حرف اٹھائے، ہمارے پاس جواب بھی ہو، ان سے بڑا علمی، فکری، سائنسی جواب دے کر ثابت کریں. جو مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا کہ میں نے دنیا کی شخصیات کو سٹڈی کیا ہے، میں نے دین، دنیا، ریلیجن اور سیکولرزم اس فیلڈ میں ساری دنیا کا لیڈر صرف محمد عربی کو دیکھا. تو اس وجہ سے کر کے یہ ایک درد بھرا پیغام بھی تھا جو آخر میں نے کر دیا. آپ کی خدمت میں عرض میں بار دیگر دعا کرتا ہوں اللہ میرے اس گاؤں جاتریا، اس کی مٹی کو، اس کی فضاؤں کو، اس کے مکینوں کو، اس کے رہنے والوں کو اللہ مزید عزتوں، عظمتوں، شانوں سے مالا مال فرمائے. اور عزیز القدر صاحبزادہ پروفیسر سید وقاص حسین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمل اور اخلاص کے اندر اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے. وما علیکم.